نیوز بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کوہ سلیمان اور راجن پور کے تمام ندی نالے خشک ہیں۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر تونسا، کوٹھدو، مظفر گڑھ، راجن پور اور ڈی جی خان کی انتظامیہ الرٹ۔ کمشنر کا ڈی جی خان میں غازی گھاٹ کے مقام پر دریائے سندھ کا دورہ، سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جبکہ کوہ سلیمان اور راجن پور کے تمام ندی نالے خشک ہیں۔ صرف کہا سلطان رود کوہی میں 980 کیوسک پانی ہے۔ دریائے سندھ اور چناب میں پانی کی سطح میں اضافے سے دریائی کٹاؤ جاری۔ لیاقت پور میں فصلیں زیر آب، دریائی کٹاؤ سے مکین پریشان ہو گئے۔ ترجمان کمشنر کا کہنا ہے کہ ممکنہ بارش یا سیلاب کے پیش نظر تونسا، کوٹھدو، مظفر گڑھ، راجن پور اور ڈی جی خان کی انتظامیہ مکمل الرٹ ہے۔ عوام سے احتیاط کی اپیل ہے۔ دریا کنارے نشیبی علاقوں کی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کوٹھدو میں دریائے سندھ میں ایک مرتبہ پھر پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ تونسا بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، 24 گھنٹوں کے دوران 35,000 کیوسک سے زائد پانی کا اضافہ ہوا۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج پر پانی کی آمد 4,13,430 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ اخراج 3,98,930 کیوسک رہا۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق مظفر گڑھ کینال کو 6,000 اور ٹی پی لنک کینال کو 5,000 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی خان کینال 3,000 جبکہ کچھی کینال کو 500 کیوسک پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری کا ڈی جی خان میں غازی گھاٹ کے مقام پر دریائے سندھ کا دورہ، سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے فیلڈ ٹیموں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک کرنے اور نشیبی علاقوں سے لوگوں کی منتقلی سمیت تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر عثمان خالد نے بتایا کہ دریائی بیلٹ کے حساس علاقوں میں فلڈ کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کا تونسا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے کشتی میں بیٹھ کر زیر آب علاقوں کا معائنہ کیا۔ بیٹ جڑ لغاری میں ریسکیو آپریشن اور انخلاء کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام سرکاری سکولز میں ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر نشیبی آبادی کو جلد محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ ادھر بہاول نگر کے شہریوں پر قدرت مہربان، گرد و نواح میں موسلادھار بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بارش کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ ادھر منڈی سعدی گنج میں بھی بارش، گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع، خوشاب میں بھی تیز آندھی کے ساتھ بارش، درخت اور سولر پلیٹس گر گئیں، گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ قائد آباد، جوہر آباد، گولے والی، نورپور تھل، وڑچھا، چھوہا، رکھا، کھلا منڈی میں بھی تیز بارش۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ ملتان میں ذرا سی بارش نے بھی واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ جگہ جگہ کھدائی، غیر معیاری کام، واسا کا پورا نظام فیل ہو گیا۔ سابق ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کہتے ہیں، جب تک بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا، گلی محلوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ملتان میں ذرا سی بارش سے واسا کا پورا نظام فیل ہو گیا۔ سابق ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی کہتے ہیں، ملتان میں بارش کم ہوئی مگر واسا کی ناقص کارکردگی پھر بھی سامنے آ گئی۔ جی، میں واسا کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ملتان کے اندر بارش کوئی نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے باقی شہروں کے اندر روزانہ کے حساب سے بارش ہو رہی ہے، ملتان کی تو یہ پہلی یا دوسری بارش ہے اور وہ بھی اتنی شدت کی نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو واسا کی کارکردگی تو بعد کی بات ہے، واسا کا پورا نظام جو ہے وہ فیلئر کا نظام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان کی سڑکوں کو بار بار کھودا گیا، لائنیں تبدیل ہوئیں مگر غیر معیاری کام کیا گیا۔ 5 سال بعد نواب پور روڈ کا نظام درست ہوا۔ سورج میانی میں 7 سال سے لوگ واسا نظام سے پریشان ہیں۔ شاہرخ عالم میں واسا نے مختلف جگہوں پر کھدائی کر دی مگر پائپ لائن نہیں ڈالی۔ ملتان کے اندر جو ہے بار بار سڑکوں کو کھودا گیا ہے اور عوام کو جو ہے طویل عرصے تک کئی سال تک جو ہے وہ پریشان رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، واسا کے لیے سیوریج کے لیے سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، نالیاں گلیاں یہ کھدی ہوئی ہیں، لیکن ان کو ایک تو ریپیئر نہیں کرتے اور جو اس کے اندر میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ ڈاکٹر صفدر ہاشمی کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی نظام کو پنپنے نہیں دیا گیا، عوامی نمائندوں کے بغیر سسٹم کیسے درست ہو سکتا ہے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ محکمہ صحت ملتان میں غیر قانونی بھرتیوں، زائد ادائیگیوں کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ 275 ڈیلی ویجز ملازمین کے خلاف قواعد بھرتی، خلاف ضابطہ زائد ادائیگیوں سے قومی خزانے کو 17 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ آڈٹ رپورٹ نے ہیلتھ اتھارٹی میں بڑے فراڈ کا پردہ فاش کر دیا۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان میں غیر قانونی بھرتی کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 275 ڈیلی ویجز ملازمین کو حکومتی قائد و ضبط کے برعکس بھرتی کیا گیا۔ ملازمین کو زائد ادائیگیوں سے قومی خزانے کو 17 کروڑ روپے کا نقصان۔ آڈٹ رپورٹ نے بڑے فراڈ کا پردہ فاش کر دیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بھرتیوں کے لیے نہ تو اشتہار دیا گیا اور نہ ہی امیدواروں کی اسکروٹنی کی گئی۔ من پسند امیدواروں کے انٹرویوز کر کے نواز دیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق ڈیلی ویجز ملازمین کی پرانی تاریخوں میں بھرتی ظاہر کر کے سرکاری چھٹیوں کی ادائیگیاں بھی کی گئیں۔ محکمہ اکاؤنٹس کمیٹی نے پچھلے سال دسمبر میں سی ای او ہیلتھ کو معاملے کی انکوائری کا حکم دیا، لیکن 6 ماہ بعد بھی ذمہ داران کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان شیخ، ملتان۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی شعبہ صحت کی مانیٹرنگ کے لیے متحرک۔ بہاولپور میں بد انتظامی اور مریضوں کی شکایات پر بہاول وکٹوریہ ہسپتال کا اچانک دورہ۔ ادویات نہ ملنے اور علاج میں تاخیر پر ایم ایس ڈاکٹر عامر محمود بخاری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر فرین اشرف کو ایم ایس کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی کا بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کا اچانک دورہ۔ ایمرجنسی وارڈ میں جہاں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، مریضوں نے فارمیسی سے ادویات نہ ملنے اور علاج میں تاخیر کی شکایات بھی کی۔ ایک معذور مریض کے لواحقین نے بتایا کہ ان کا مریض 3 گھنٹے سے فرش پر تڑپ رہا ہے، اسے وارڈ منتقل نہیں کیا جا رہا۔ ایمرجنسی کے گیٹ کے سامنے بارش کے پانی کا تالاب بنا ہوا تھا، جو انتظامی کوتاہی کی واضح مثال تھی۔ دورے کے دوران فواد ہاشم ربانی نے ایم ایس ڈاکٹر عامر محمود بخاری کو موقع پر طلب کیا اور سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مریض کسی مسیحا کے منتظر ہیں، لیکن ہاسپٹل انتظامیہ انسپیکشن کے بجائے دفاتر میں بیٹھی ہے۔ انہوں نے ایم ایس کی کم بجٹ کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مفت ادویات کے لیے بجٹ 55 ارب سے بڑھا کر 79 ارب 50 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے صورتحال کی رپورٹ حکومت کو ارسال کر دی۔ ڈاکٹر عامر محمود بخاری کو عہدے سے ہٹا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ کوتاہی ناقابل قبول ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ دوسری طرف ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ۔ ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی روکنے میں ناکام۔ سبزیاں اور پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ سرکاری نرخ نامے میں ادرک 438 روپے مقرر، جبکہ مارکیٹ میں ادرک 600 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے سبزیاں پھل خریدنا ہوا محال۔ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ منظر سے غائب۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ سرکاری نرخ نامے میں ادرک 438 روپے مقرر، مارکیٹ میں ادرک 600 روپے تک فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں لہسن 288 روپے مقرر، مارکیٹ میں لہسن 400 روپے تک فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں پیاز 40 اور ٹماٹر 56 روپے فی کلو مقرر، جبکہ مارکیٹ میں پیاز 65 اور ٹماٹر 80 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ ملتان میں سرکاری ریٹ لسٹ میں بھی بھنڈی 190، بند گوبھی 96، ہرا دھنیا 128 اور مارکیٹ میں بھنڈی 250، بند گوبھی 130 اور ہرا دھنیا 180، کھیرا 90 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں ٹینڈا 170، بینگن اور کریلا 90، لیمو 278 روپے مقرر، مارکیٹ میں ٹینڈا 380، بینگن 130، کریلا 130 اور لیمو 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سرکاری نرخ نامے میں سیب 188 اور پپیتا 44، جبکہ گرما 148 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں سیب 650 جبکہ گرما 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں آلو بخارا 340، انگور 158، دیسی انار 298 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں آلو بخارا 500، جامن 200 جبکہ انار 600 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ آم چونسا 300، انور اٹول 260، سندلی 230 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پوری سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں مہنگائی نے سوہن حلوہ بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دیا۔ 2 ہفتے کے دوران سوہن حلوہ کی قیمت میں 200 سے 300 روپے کلو تک اضافہ۔ مارکیٹ میں اخروٹی سوہن حلوہ 1250 کے بجائے 1500 روپے کلو ہو گیا۔ مہنگائی نے ملتان کی میٹھی سوغات سوہن حلوے کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ 2 ہفتوں میں ملتانی سادہ سوہن حلوہ 1100 سے بڑھ کر 1300 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ اخروٹی سوہن حلوہ 200 روپے اضافے کے ساتھ 1500 روپے فی کلو پر آ گیا، جبکہ سنگل اخروٹ سوہن حلوے کی قیمت 1200 سے بڑھ کر 1400 روپے ہو گئی۔ دکاندار کہتے ہیں چینی، دودھ اور دیگر اشیاء مہنگی ہونے کے باعث قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں۔ کم از کم مطلب کہ 150 سے 200 روپے جو ہے نا وہ قیمت میں جو ہے اضافہ ہوا ہے، کیونکہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، گھی مہنگا ہے، پھر ڈرائی فروٹ مہنگا ہے، اس وجہ جو ہے نا وہ ہمیں بھی قیمتیں جو ہے نا وہ بڑھانی پڑ گئی ہیں۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ دیگر شہروں کے دوست احباب آم کے ساتھ سوہن حلوے کی بھی فرمائش کرتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے قیمت کچھ اور تھی، اب بڑھ گئی ہے۔
بالکل ہم 2 ہفتہ پہلے لے کے جاتے تھے، اس سے مہینہ پہلے لے کے گئے ہیں. لاہور سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت زیادہ، دوست وغیرہ شہری لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی سون حلوہ لا کے دیں، آم وغیرہ کے ساتھ سون حلوہ منگواتے ہیں، تو ہم لینے آتے ہیں اکثر. تو آج آئے ہیں تو ڈیفرنٹ ریٹ ہے. دکانداروں کا مزید کہنا ہے کہ چینی کی قلت پیدا ہوئی تو سوہن حلوے کی قیمت 2000 روپے فی کلو تک پہنچ سکتی ہے. کیمرامین فہیم شاہ کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان. ملتان میں اہم شاہراہوں پر لین اور لائن غائب، ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا. قصور گردیزی روڈ، LMQ روڈ اور دیگر شاہراہوں پر لائن مارکنگ موجود نہیں. نشتر ہسپتال روڈ پر ایمرجنسی رسپانس بھی متاثر. سڑکوں پر لائن مارکنگ نہ ہونے سے حادثات اور ٹریفک جیم معمول بن گیا. ملتان شہر کی اہم سڑکیں بے ہنگم ٹریفک کا منظر پیش کر رہی ہیں. کہیں موٹر سائیکلیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں تو کہیں گاڑیاں الٹی سمت میں دوڑ رہی ہیں. سڑکوں پر لین مارکنگ کا فقدان ٹریفک کی روانی میں بڑی رکاوٹ ہے. شہریوں نے کہا کہ پہلے تو لائنز تھیں، اب بالکل ختم ہو گئی ہیں. ہر بندہ اپنی مرضی سے گاڑی چلا رہا ہے، نہ کوئی ترتیب ہے نہ کوئی قانون. وائٹ لائن بھی ہونی چاہیے اور یلو لائن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وائٹ لائن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ بڑی گاڑی چلنی ہے اور کہاں پہ چھوٹی گاڑی نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے. اور یلو لائن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے باہر، یعنی کہ یلو لائن کے باہر ہم نے کیا کرنا ہے. اگر سٹاپ کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ، گاڑی والے نے، بائک والے نے، کسی نے بھی، تو اس کے باہر سٹاپ کرنا ہے. قصور گردیزی روڈ، LMQ روڈ، پرانا شجاع آباد روڈ سمیت کئی شاہراہیں سالوں سے بغیر لائن مارکنگ کے چل رہی ہیں. نشتر ہسپتال روڈ پر تو صورتحال اور بھی خطرناک ہے، جہاں ایمبولینس بھی ٹریفک جام میں پھنسی نظر آتی ہے. انچارج ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ لین مارکنگ نہ ہونے سے ڈرائیورز کو سمت کا اندازہ نہیں ہوتا، جس سے آئے روز حادثات اور جھگڑے ہو رہے ہیں. انتظامیہ لائن مارکنگ کروائے تو ٹریفک کی روانی میں بہتری آ سکتی ہے. ٹریفک قوانین کے حوالے سے لین لائن کا ہونا ضروری ہے. لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے اور ٹریفک میں روانی بہتر ہوتی ہے، اور جو حادثات ہوتے ہیں اس میں بھی کمی ہوتی ہے. اسی طرح جیسے یلو لائن ہے وہ بھی جہاں نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. سڑکوں کی لین مارکنگ کوئی بڑا منصوبہ نہیں، لیکن اس کا نہ ہونا شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے سڑکوں پر لین مارکنگ فوری بحال کی جائے تاکہ حادثات اور ٹریفک جام جیسے مسائل میں کمی آ سکے. کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان. جہانیہ میں میونسپل کمیٹی کے پارک میں نشئیوں کے ڈیرے. شام کے بعد نشے کا آزادانہ استعمال. نشئیوں نے پارک کی عقبی دیوار بھی گرا دی. خوف کے باعث شہریوں نے پارک آنا چھوڑ دیا. تفصیلات یان یوسف کی رپورٹ میں. جہانیہ میں منشیات کے استعمال میں خطرناک حد تک اضافہ. منشیات کے عادی افراد نے عوامی تفریح گاہوں کو بھی اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا. نشئیوں نے مرکزی پارک کی عقبی دیوار گرا دی. پارک کے جھولے چوری ہو گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شام کے بعد اس پارک کا منظر بدل جاتا ہے. جہاں پہلے بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، اب وہاں نشے کی لت میں ڈوبے افراد دکھائی دیتے ہیں. ادھر نشے آتے ہیں، ہمیں کھیلنے میں دشواری، انہوں نے دیوار ٹوٹی ہوئی، ہم کھیلتے ہیں تو ہمیں کھیلنے سے بھی روکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ واش روم بھی گندا ہے، جھولے بھی سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس کمیٹی. پارک ہے یہ کچھ عرصہ قبل اس کو افشل کیا گیا تھا، لیکن یہ ایسا جو ہے نشئیوں نے جہاں پہ ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، دیوار اس کی گرا دی ہے. بالکل سامان اس کا بالکل غائب ہے. لائٹس نہیں ہے، نہ ادھر کوئی پانی ہے، نہ ادھر کوئی گھاس ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے مریم نواز سے کہ جو پارک ہے اس کو جو دوبارہ بحال کیا جائے. مقامی افراد نہ صرف خوفزدہ بلکہ مایوس بھی ہیں، مگر انتظامیہ نے تاحال کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پارک جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ بن سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین یوسف، روہی، جہانیہ. انتظامیہ کی نااہلی سے ملتان اور بہاولپور کے مکین پینے کے صاف پانی کو ترسنے لگے. متعدد علاقوں میں نرف واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال. شہری گندا اور زہریلا پانی پی کر بیمار پڑنے لگے. واسا ملتان کی مابینہ نااہلی سے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم. نواں شہر چوک سے نصف واٹر فلٹریشن پلانٹ 3 سال سے غیر فعال. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ گھروں میں جو پانی آ رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں. جب سے واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہوا ہے زہریلا پانی پی رہے ہیں. اس کو 3 سال ہو گئے ہیں یہ بند پڑا ہوا ہے، تو پانی کی بہت مشکلات ہوتی ہے. دور سے نا پانی بھر کے آنا پڑتا ہے. اگر گھر کا پانی پیئیں تو اس میں ہے نا جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ گھر ہے نا چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. بہاولپور کے شہر بھی پینے کے صاف پانی کو ترسنے لگے. اسلامی کالونی میں موجود واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی کئی ماہ سے خراب ہے. صاف پانی کی عدم فراہمی پر مکی سراپا احتجاج. انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ جلد ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا. اسلامی کالونی سے آیا تھا، پانی ہوتا نہیں ہے. 3 دن ہو گیا میں لگاتار آتا ہوں، پانی ہوتا نہیں ہے، فلٹر بند ہوتا ہے. جی سر، یہ ہر دوسرے تیسرے دن خراب ہوتا ہے. کہ مہربانی کر کے یا تو اس کو پکا بند کر دیں یا پھر اس کو کچھ صحیح طریقے سے چلایا جائے.
हमारी ये अपील है पंजाब हुकूमत। सर जब भी आते हैं साइकिल पे तक आए हैं, पसीने पसीने हुए पड़े हैं, जब भी आते हैं फिल्टर बंद होता है। जिसको बंद करें, जिसको सही करें, फिलहाल हर टाइम हमें चक्कर लगता है। साफ पानी की फराहमी वासा की अव्वलीन जिम्मेदारी है, लेकिन इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम दिखाई देती है, जिसके बायस शहरी जहरीला पानी पीकर कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर महमूद जहीर के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। आईजी पंजाब का आउटरीच प्रोग्राम ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया। लोधरा में ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल गाड़ियां गांव-गांव पहुंच गईं। ट्रैफिक इंचार्ज कहते हैं शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक पर लाइसेंस जारी कर रहे हैं। लोधरा में ट्रैफिक पुलिस की जदीद मोबाइल गाड़ियां गांव-गांव ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मसरूफ। इस प्रोग्राम को आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आउटरीच का नाम दिया है। ट्रैफिक वार्डन का कहना है कि ट्रैफिक स्टाफ मोबाइल गाड़ी से सिर्फ शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक पर लाइसेंस जारी कर रहा है। जी साहब पंजाब और डीआईजी साहब ट्रैफिक की ज़ेरे निगरानी जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम के तहत उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत मुयसर नहीं है। इसमें दूर दराज के इलाके हैं, गाँव हैं, देहात है, वहाँ पे हम जाते हैं और आईजी साहब की हिदायत के मुताबिक सिर्फ कैंडिडेट आता है, वो अपना आईडी कार्ड लेके आता है और उसका हम लाइसेंस मोटरसाइकिल का बना के दे देते हैं। लोधरा के शहरी भी ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल लाइसेंसिंग सहूलत से काफी खुश नजर आते हैं। उनका कहना है कि साबिक अदवार में लाइसेंस का इजरा काफी मुश्किल था, कभी कोई कागज तो कभी कोई शर्त पूरी करने का कहा जाता था, लेकिन अब तेज तरीन और आसान अमल ने इनकी परेशानियां खत्म कर दी हैं। जी पहले जी लाइसेंस के लिए हमें ना दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत सारे कागजात मांगते थे। अब हमारे गाँव में ही आके ये हमें गाड़ी में बना के देते हैं, तो बहुत अच्छी सहूलत है। सहूलियत नहीं थी पहले, अब सहूलियत है, गाड़ी आ जाती है, लाइसेंस बना के दे देते हैं। पहले दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते थे, अब जो है गांव में ये सहूलियत आ गई। ट्रैफिक पुलिस तजावजात के खात्मे, भिखारियों की गिरफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन पर अमलदारी के हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स कामयाबी से चला रही है, जिस पर ट्रैफिक स्टाफ सताइश का हकदार है। दूसरी तरफ शहरियों का लाइसेंसिंग के इजरा पर इजहार इत्मीनान वाज़ेह कर रहा है कि जिला में आम आदमी को सफर और सफर के कवानीन के एहतराम की समझ आ रही है। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। मुल्तान में शदीद गर्मी और हब्स से शहरी बेहाल। लोग दिन के वक्त घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने लगे। मजबूरी में सफर करने वालों ने सड़क किनारे लगे ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मुल्तान में शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने कुदरती मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। गर्मी के बायस संदल, बादाम, आलू बुखारा और नींबू पानी की मांग में इजाफा हो गया। गर्मी का मुकाबला शरबत से किया जाता है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शरबत हैं और बहुत बेहतरीन शरबत बनाते हैं हम। बादाम, संदल, रूह अफ़ज़ा, इमली, आलू बुखारा। गर्मी में मसनूई कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय कुदरती मशरूबात को तरजीह दी जा रही है। शहरियों का कहना था कि कुदरती मशरूबात न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि जिस्म को फौरी रिलीफ भी देते हैं। हम संदल का शरबत पीने आए थे यहाँ पे, तो हम रोज ही आते हैं। गर्मी मुल्तान में जैसे आपको पता है गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हम गर्मी को ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे शरबत पीने आते हैं रोजाना। मुल्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में ठंडे मशरूबात अवाम के लिए ताजगी भरा सहारा बन चुके हैं। कैमरामैन हसीब के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में चाटी वाली लस्सी बनी शहरियों की पसंदीदा ठंडी सौगात। देसी जायके और सेहत बख्श अज्जात से भरपूर चाटी की लस्सी ने बोतलों को पीछे छोड़ दिया। दूध, दही, मट्टी की चाटी और थोड़े से नम का इम्तजाज चाटी वाली लस्सी की खास बात है। शहरी जिंदगी की तेज रफ्तारी में जहां बोतल वाले मशरूबात ने जगह बना ली थी, वहीं एक बार फिर देसी चाटी वाली लस्सी ने अपनी पहचान वापस हासिल कर ली। दूध, दही और हल्के नमक के इम्तजाज से बनी ये लस्सी न सिर्फ जायकेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन समझी जाती है। ये लस्सी दूध से बनाते हैं हम। दो खट्टा लगाते हैं, खट्टा लगाने के बाद मक्खन निकाल लेते हैं उसका। मक्खन निकालने के बाद यहाँ पे लस्सी बेचते हैं हम, चाटी वाली लस्सी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चाटी वाली लस्सी के मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि मसनूई फ्लेवर्स और सोडा वाले मशरूबात के मुकाबले में ये देसी लस्सी न सिर्फ पेट को सुकून देती है बल्कि पुरानी रवायात को भी ताज़ा कर देती है। मैं मुल्तान से हूँ और तकरीबन मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ पे रेगुलर लस्सी पीता हूँ। मजीद कहना था कि इन्होंने तो बोतलें पीना छोड़ दी हैं। चाटी वाली लस्सी पीते हैं, खालिस होती है और तबीयत हल्की हो जाती है। ये लस्सी दही और दूध से बनाई जाती है, कोई केमिकल नहीं होता। गर्मी हो या ना हो, इन्हें तो इसी में मजा आता है। कैमरामैन हारून के साथ अलशबा, सिर्फ मुल्तान।